دیکھیں یہ جو مکتوبات ہیں یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں وقت کے حکمرانوں کو بھی لکھے ہیں، وزراء کو بھی لکھے ہیں، امراء کو بھی لکھے ہیں، سلاطین کو بھی لکھے ہیں، علماء کو بھی لکھے ہیں، سمجھائی مریدین کو بھی لکھے ہیں، اور بلکہ کئی سارے مکتوب تو اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مختلف چیزوں میں جو ہے وہ لکھے ہیں، اور ان سے ان کی بابت جو ہے نا چیزیں دریافت کی ہیں، اپنے شیخ کی طرف لکھ کر ان سے دین کے اور شرعی مسائل کو جو ہے نا وہ انہوں نے اس کے اوپر ڈسکس کی ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے والا کون ہے، وہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے۔ اور یہ لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرماتے، حضور کی زبان اقدس سے کوئی بات نکلی غلطی، تو سامنے تو صحابہ مخاطب ہوتے ہیں نا، سامنے صحابہ ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت حضور کا جو زبان اقدس سے بات نکلی بھی تھی، جو فرامین تھے، وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے تھے۔ اسی طرح یہ جو اسلاف ہوتے ہیں ان کا بھی مقصد جو ہے، جو سامنے تو ہوتے ہیں وہ جو لوگ جن کو لکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے باعث ہدایت بنتی ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے اندر امراء کو بھی، سلاطین کو بھی، وزراء کو بھی، علماء کو بھی، سمجھی مریدین کو بھی، معتقدین کو بھی، اس طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات لکھے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور جہاں کہیں دیکھا ہے کہیں پر پیار محبت سے کام لیا ہے، اور کہیں پر جو ہے اپنے قلم کے زور سے، طاقت سے آپ نے سختی سے بھی کام لیا ہے کہ جہاں پر سختی ہو وہاں پر سختی سے بھی کام لیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جو ہے نے اس دور کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق، جو دور تھا وہ دور تھا اس وقت کمیونیکیشن کا، وہ دور تھا جو اس وقت کی جو میڈیا وار تھی، جسے ہم میڈیا وار کہہ سکتے ہیں، وہ میڈیا وار اس وقت یہ خط و کتابت ہی تھی، اس کو حضرت مجدد الفسانی نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے اس کو استعمال کیا، اور لوگوں کی جو ہے نا وہ ہدایت جو ہے وہ کرنے کے لیے مکتوبات کو جو ہے وہ تحریر فرمائے۔ تو آپ نے بھی ہم جو دور کے تقاضوں کے لیے جو فائدہ لے رہے ہیں وہ بہت عجیب کی ٹائپ کا لے رہے ہیں۔ آپ نے اگر سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے تو اس کو بطور اس لیے استعمال کریں کہ ہم نے اس سے دین کی خدمت کرنی ہے، اور دین کی اور سلسلے کی اور کیا نام ہے حضرت مجدد پاک کی تعلیمات کو ہم نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، نہ یہ کہ اپنی نفس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اور بس جو دل چاہا بس ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا ڈال دیا، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب مقصد آپ کا جو اس چیز کو استعمال کرنے کو، جیسے بھی ہم آگے بیان بھی کریں گے اسی مکتوب کے اندر، وہ کیا صورتیں ہیں کہ جن کے اندر ان علوم کو حاصل کرنا، جیسا اب اے آئی کا دور ہے تو آپ اے آئی کو بالکل استعمال کریں، اے آئی کو سیکھیں، اور اس کو دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ دیکھیں کہ اس دور کے اندر اے آئی کے استعمال کے ذریعے ہم اس کے ذریعے کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ یہ جو مکتوب ہے یہ دفتر اول ہے، اور مکتوب نمبر یہ 73 ہے۔ یہ خلیج اللہ بن خلیج خان، یہ جو خلیج اللہ بن خلیج خان ہیں، ان کے نام پر 3 مکتوب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائے ہیں۔ اور یہ جہانگیری دور کے اندر جو ہے نا، جہانگیر کے دور کے امراء میں سے ہیں یہ خلیج اللہ بن خلیج، اور ان کا نام جو ہے محمد صدیق بھی بتایا جاتا ہے، اصل نام، بعض نے کہا کہ کتابت کی غلطی، اور ان کا نام محمد صدیق بھی بتایا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مکتوب تحریر فرمایا، اور اس میں یہ ابتدائیہ اس کا یہ ہے کہ دنیا اور اہل دنیا کی مذمت، بے فائدہ علوم حاصل کرنے کی برائی، فضول مباحث سے بچنے، اور خاص طور پر عین زمانہ شباب میں خیرات و صدقات کرنے اور اعمال صالحہ کو بجا لانے کی ترغیب اور اس کے مناسب بیان کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مکتوب تحریر فرمایا ہے۔
اب ان کا انداز بڑا پیارا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ کے ہر مکتوب کا ابتدائیہ جب آپ پڑھیں گے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اس ابتدائیہ کے اندر اس مکتوب کا بطور خطبہ جو وہ لکھتے ہیں نا اور بیان کرتے ہیں تو وہ اس مکتوب کی ہی مناسبت سے اوپر تحریر کیا ہوا ہے. حق سبحانہ و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن شریعت کے سیدھے راستے پر استقامت نصیب فرمائے. اب بڑے پیارے انداز سے سمجھانے کے انداز سے، جیسے میں نے اپنے جمعۃ المبارک کے پہلی نشست کے اندر مکتوبات امام ربانی سے اخلاق حسنہ کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی، اور اس میں نے جو ہے وہ شخصی تعمیر کے اوپر بھی گفتگو کی. تو ایک بڑا ان کا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ اخلاق بڑا پیارا ہے اور بڑی پیاری گفتگو آپ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے فرزند، دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے. اس کے ظاہر کو طرح طرح کی باطل آرائشوں سے ملامہ و آراستہ کیا گیا ہے. اس کی صورت کو وہمی خد و خیال اور زلف و رخسار سے پیراستہ کیا گیا ہے. دیکھنے میں شیریں اور تر و تازہ نظر آتی ہے. کہتے ہیں فردن یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا، یہ اس کا حالت یہ ہے، یہ بظاہر بڑی شیریں ہے، تر و تازہ ہے، لیکن حقیقت میں عطل لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھری ہوئی کوڑا ڈالنے کی جگہ ہے، اور پانی کی طرح نظر آنے والے سیراب اور زہر کی مانند شکر ہے. دور بندہ جب چل رہا ہوتا ہے نا، کیا نام ہے، اس پہ ہائی وے پہ چل رہا ہوتا ہے تو دور سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے شاید پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا. اس کا باطن سراسر خراب و ابتر ہے. یہ جو دنیا ہے اس قدر گندگی کے باوجود اپنے اہل دنیا داروں کے ساتھ اس دنیا کا معاملہ اس سے بھی بدتر ہے. جو بیان ہو سکے اس دنیا کا فریفتہ و دیوانہ جادو کا بارہ ہوا ہے. اس کا گرفتار مجنون اور فریب خوردہ ہے. بھاگ رہے نا، دیکھیں اب لوگ دنیا کے پیچھے کیسے بھاگ رہے ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جو شخص اس کے ظاہر پر فریفتہ ہوا دائمی خسارے کے داغ سے داغدار ہوا، اور جس نے اس کی شیرنی اور تر و تازگی پر نظر کی دائمی شرمندگی اس کے نصیب میں ہوگی. یہ کچھ چھوٹے موٹے بندے کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں لکھا. یہ خلیج اللہ بن خلیج خان کو، جو جہانگیر کے امراء میں سے تھا، جہانگیر دور کے اندر. اب اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے بندے کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے وہ امراء ایسا تھا تو دنیا کے اس کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی. سرور کائنات حبیب رب العالمین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ و تحیات نے فرمایا مد دنیا والآخرۃ الا ذرتان ان رضیت احداہما سخطت الاخری.
دنیا اور آخرت دونوں آپس میں سوگنے ہیں. پس یعنی ایک مرد کی نکاح میں دو عورتیں ہیں، اس طرح ہے، دو عورتوں کی مانند ہے یہ. ان دونوں میں سے اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہو جائے گی. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب سمجھ اچھی طرح آ گئی کہ کس طرح ہوتا ہے یہ. دنیا کو راضی کرو کہ دین ناراض ہو جائے گا، دین کو راضی کرو کہ تو دنیا، تو دین کو راضی کرو، دنیا کو چھوڑو. دین کو راضی کرو کہ دنیا تمہارے پیچھے خود چل کے آ جائے گی. دنیا کے پیچھے اس طرح مارے اگر پھرتے رہو گے کہ نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ شریعت کی فکر، نہ سچ کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں، زبان میں گالی گلوچ، زبان میں بدتمیزی، کیا نام ہے، جو کچھ انسان اس دنیا کے حاصل کرنے میں کر رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہاں اگر دین پر ہیں تو پھر تجارت میں بھی کوئی منع نہیں ہے. اگر یہ فکر ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ فکر ہے کہ مجھے اپنے معمولات کی ادائیگی کرنی ہے، تو پھر تو سمجھ آتا ہے. لیکن اگر وہ معمولات ہی نہیں ہے شریعت کے زندگی کے اندر حاصل کرنے کے، تو پھر اس دنیا کا کیا فائدہ ہے. پس جس نے دنیا کو راضی کیا آخرت اس سے ناراض ہو گئی، ناچارہ وہ وقت، ناچار وہ آخرت سے بے نصیب ہو گیا. آذان اللہ سبحانہ و ایاکم من محبتیہا و محبت اہلیہا. حق تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے بچائے. یہ انداز حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. پھر دوبارہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اے فرزند کیا تو جانتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وہی ہے جو تجھے حق سبحانہ و تعالی سے دور کر دے. یہ دنیا ہے. جو دنیا حق تعالی سے دور کر دے نہ سمجھ لو وہی دنیا ہے. پس بیوی، بچے، مال و جاہ و ریاست، لہو و لعب اور لایانی بیکار کاموں میں مشغول ہونا، یہ سب دنیا میں داخل ہے، جبکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں. جب یہ یاد اللہ کی یاد میں غفلت کرے نا ڈالیں، تو سمجھ لو یہ سب کچھ جو ہے دنیا ہے. اہل و عیال، بیوی، بچے، مال، دولت، جو اللہ کی یاد میں غفلت ڈالے سمجھ لو وہ دنیا ہے. تم لوگ تو، ہم لوگوں پر تو اللہ کا کرم ہے، لیکن پھر بھی آگے مکتوب جب ہم پڑھیں گے نا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر آپ دیکھیں گے، اس کو چھوڑیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا. شیشہ توڑ دو. آج تو ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے استقامت میں ہیں، یہ بھی آگے آج گفتگو ہوگی، ہمیں اپنی استقامت کا بھی پتہ چل جائے گا. اب وہ جو علوم ہیں، لوگوں کے ذہن میں شاید یہ خیال ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم حاصل کرنے سے وہ علوم جو آج ہم دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں شاید ان کی ممانعت فرما دی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. صرف اس مکتوب کو سمجھنے کا ہے مسئلہ کہ وہ اصل بات آپ نے کیا بیان فرمائی ہے. علوم کوئی بھی منع نہیں ہوتا حاصل کرنا. وہ علوم بھی جو آخرت میں کام نہیں آئیں گے وہ بھی سب دنیا میں داخل ہیں. ایسا علوم جو آخرت میں کام نہ آئے تو کہتے ہیں یہ بھی دنیا میں داخل ہے. اب یہ جو وقت جو ہے جو اے آئی کا چل رہا ہے، مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو جب تک اس کے بارے میں شناسائی نہیں ہوگی، اور اگر وہ اے آئی سے چیزیں نکالے گا تو اے آئی اس کو اتنا ہی بتائے گی جو اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اس سے نکال کر جب تک اس نے جو ہے وہ دین کا اور شریعت کا علوم حاصل نہیں کیا ہوگا، سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے
جو دینی علوم اے آئی کے اندر آ رہے ہیں، ان کو اگر کسی طالب علم نے، کسی عالم نے اس کو جب جو ہے پڑھا نہیں ہوگا، اور جب وہ ادھر سے چیزیں نکالے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اصل چیز اس کو پتہ نہیں ہوگی. تو اس لیے اے آئی کا استعمال سیکھیں، اور اس علوم کا جو جس کی کہا جا رہا ہے جو آخرت میں کام آئے گا، اس علوم کو سامنے رکھیں. دیکھیں، اگر علم نجوم و منطق و ہندسہ اور حساب وغیرہ بے فائدہ علوم کا کارآمد ہوتے تو سب فلاسفہ اہل نجات میں سے ہوتے ہیں. لیکن یہ علوم ہم پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامت اعراضہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ. بندے کا بے فائدہ فضول کاموں میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی اس سے روگردانی اور منہ پھیر لینے کی علامت ہے. اب وہ جو علوم اس نے پڑھ رہا ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے نا. یہ جو علم نجوم کا، ہندی کا، وہ کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، اب بے فائدہ ہے نا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شعر بیان فرماتے ہیں، ہرچہ جز عشق خدائے احسن است، گر شکر خوردن بود جانے کنند است. عشق حق کے سوا ہے جو بھی چیز، خواہ میٹھی ہو جان کا ہے روگ. اور یہ جو بعض علماء نے کہا ہے کہ علم نجوم کی نماز کے اوقات پہچاننے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم نجوم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ نماز کے اوقات جو ہے وہ پہچاننے میں ضرورت پڑتی ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوقات نماز کو پہچاننا علم نجوم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ علم نجوم بھی اوقات پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اب آپ کوئی بھی چیز جدید ٹیکنالوجی کو اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسکول کو سامنے رکھیں کہ بھائی یہ جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں اس سے مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد یہ ہے جو حضرت مجدد اخبار رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. اب فرق سمجھ لیں اس چیز کا. بہت سے لوگ ہیں جو علم نجوم نہیں جانتے، لیکن نماز کے اوقات کو نجوم کے جاننے والوں سے بہتر جانتے ہیں. علم منطق و حساب اور اس قسم کے دوسرے علوم جن کا مجمل طور پر حاصل کرنا بعض شرعی علوم میں ضروری ہے، ان کے حاصل کرنے کی جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ بھی قریب قریب یہی بیان کی گئی ہے. یہ میں مکتوب اعلیٰ جو ہے نا، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ پڑھتا ہوں اس مکتوب کو، اور اکثر یہ مکتوب میرے کیا نام ہے درس کے اندر بھی شامل ہوتا ہے. غرض بہت سے ہیلوں کے بعد ان علوم میں مشغول ہونے کا جواز پیدا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان علوم کے پڑھنے سے احکام شریعہ کی معرفت اور علم کلام کی دلیلوں کی تقویت کے سوا اور کوئی غرض مد نظر نہ ہو. بس یہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں. علوم حاصل کریں اور غرض آپ کی یہ ہونی چاہیے. انصاف کرنا چاہیے کہ جس مباح امر کے اختیار کرنے سے واجب امور فوت ہو جائیں وہ اباحت کی حد سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان علوم میں مشغول ہونے سے شرع کی ضروری علوم میں مشغول ہونا فوت ہو جاتا ہے. یہ بھی بعض ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ان علوم کے پڑھنے میں لگ جاتا ہے تو پھر جو شرع والے ہیں وہ والے علوم فوت ہو جاتے ہیں. اب پھر آگے خلیج اللہ بن خلیج خان کو کہتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، اے فرزند، حق سبحانہ و تعالی نے اپنے، اب بڑی اہم بات ہے یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے بات ہے. یہ بات اے فرزند، حق سبحانہ و تعالی اپنی کمال درجے کی مہربانی تجھ کو ابتدائے جوانی میں توبہ کی توفیق مرحمت فرمائی ہے.
کہ تو خوش نصیب ہو تو کہ اللہ کریم نے جو ہے نا جوانی کے اندر تمہیں توبہ عطا فرما دی. لیکن آگے کیا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوانی میں ہی اللہ کریم نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کے درویشوں میں سے ایک درویش کے ہاتھ پر انابت و رجوع الی الحق عطا فرمایا ہے. توبہ بھی اور سلسلے کے اندر اس سلسلے کے کسی کے ساتھ مجھے وابستہ بھی کر دیا ہے. پھر آگے کیا بیان فرما رہے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. اتنی بات کنڈیلی کر دی کہ توبہ بھی تمہیں ہو گئی, سلسلے کے اندر تم داخل بھی ہو گئے ہو. پھر کیا فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی, میں نہیں جانتا کہ نفس و شیطان کے ہاتھ سے تجھ کو اس توبہ پر ثابت و قائم رہنا نصیب ہوا ہے یا نہیں. استقامت مشکل نظر آتی ہے کیونکہ عین جوانی کا زمانہ ہے اور تمام دنیاوی اسباب حاصل ہیں. یہ استقامت بڑی مشکل ہے بھائی. استقامت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرو. عمل جو بھی کرو تھوڑا کرو لیکن متواتر کرو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا, کہ حضور نے فرمایا مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو عمل تو تھوڑا کرتے ہیں لیکن متواتر کرتے ہیں. ہم کیا ہے, ہمارا کیا معاملہ ہے, ہم کبھی تو بہت زیادہ کر لیں گے 2-4 دن لگ کے, اور اس کے بعد پھر مسجد کی طرف بھی نہیں جائیں گے. قرآن ایک دن ہو سکتا ہے 20 پارے پڑھ لیں, دوسرے دن ایک رکوع بھی نہیں پڑھتے. ایک آیت پڑھیں لیکن متواتر پڑھیں, تھوڑا کریں لیکن متواتر, جس میں استقامت ہو. اور پھر آگے کیا بیان فرما رہے ہیں, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. فرماتے ہیں کہ عین جوانی کا زمانہ ہے اور تمام دنیاوی اسباب حاصل ہیں, اور اکثر مذاہب مصاحب و ہم نشین نامناسب و ناموافق ہیں. اپنا ہم نشین کوئی اچھا تلاش کرو. آج اگر کوئی کام کر جاؤ گے نا دین کا, کسی چیز پر آپ کام کر گئے, پھر آپ یاد رکھو کہ اللہ کریم آپ کے کام کو کبھی رائے گا نہیں کرے گا. میں نے کل رات کو بھی یہ گفتگو کی تھی کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, پتہ چلتا ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں نا, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کسی کام کو کروانا یا کسی بندے کو کسی کام کے لیے چننا, اس میں کتنی اللہ کریم کی بڑی حکمتیں اور پوشیدہ ہیں. ہم ابھی گئے تھے گزشتہ دنوں شکارپور, اور جب ادھر ہم گئے نا تو میرے کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کریم کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جنہوں نے اس کیا نام ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہوتا ہے, سارے اسباب کو ترک کیا ہوتا ہے, دین کی خدمت کی ہوتی ہے, اللہ کریم اگر ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی گیپ بھی ہو جاتا ہے نا, تو اللہ کریم اس بندے کی خدمت کو کبھی رائے گاہ نہیں کرتا, اور 250 سال بعد بھی اگر اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی مرد کلندی کی نظر سے اس بندی کی کام کو دوبارہ اجاگر کروا دیتا ہے. جو کام ہمارے ساتھی نے, ہمارے بھائی نے حضرت صاحب کی ایما کے اوپر کیا, ہم تو قدر نہیں کرتے نا اپنے دوستوں کی, لیکن یہ ہے کہ جو قطب الارشاد کتاب فقیر اللہ علوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات تھی, اس کو عام اور آسان زبان کے اندر اردو میں لکھ کر اور لوگوں کے لیے پتہ چلا کہ یار یہ ہستی یہ ہے,
حتیٰ کہ شکارپور میں رہنے والے لوگوں کو بھی شاید اتنی معلومات نہیں تھیں، ظاہر بات ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جب حضرت علامہ مولانا محمد شوکت ہزاروی نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ نے جب ادھر گفتگو کی نا، تو حضرت کا بھی رنگ الگ تھا، اور جو برکتیں تھیں وہ لوگ جو ہے وہ شش و پن میں پڑ گئے کہ ہم ادھر موجود ہیں اور ہمیں اتنی معلومات نہیں ہیں. اور ہم دل میں خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کریم نے حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاید حضرت صاحب شکارپور اس کے مزار پہ بھی نہ گئے ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس کام کو جو فارسی اور عربی کے اندر تھا اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کریم نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چن کر جو ہے وہ کام اجاگر کروا دیا. اور یہ نہیں، وہ جو صاحب سجادہ تھے تو کوئی نہیں دیتا. مجھ سے اگر کوئی کہے نا کہ یہ حضرت صاحب کی کتاب مجھے دے دو تو میں نہیں دوں گا اس کو، لیکن مجھے اتنی دلی خوشی ہوئی کہ وہ صاحب سجادہ نے مولانا شوکت صاحب سے کہا کہ اس کتاب کے اس قلمی نسخے کے اصل حقدار آپ ہیں. دیکھیں کتنا بڑا یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت اقدس کی برکتوں سے کہاں کہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے جاتا ہے، اور کس طریقے سے ہم سے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کام لے رہا ہے، اور وہ ہمارے لیے جو ہے ہماری ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے جو ہے وہ فائدہ دے رہا ہے. آج تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آنے والے وقتوں کے اندر اب تو خیر پورا شکارپور جو ہے وہ پہچان گیا اور لوگ تعارفی کلمات بھیج رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اگرچہ ہمیں بڑا مشکل لگ رہا تھا اس کتاب کو چھاپنا بھی، لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ سے الحمدللہ کام ہوا. اس کتاب کو پڑھو، اس کے اندر تصوف کی بھی کیا نام بہت سارے راز ہیں، اس کے اندر علم شریعت کے بھی بہت سارے راز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. حضرت نے جو نا ایک قصیدہ قصائد لکھے ہیں، تو میں ابھی عمرے پہ جب گیا نا تو حضرت نے مجھے وہ قصائد نکال کے بھیجے مولانا شوکت صاحب نے. آپ نے کہا کہ اس کو جب موقع ملے نا تو اس کو تنہائی کے اندر یا گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر یا حاضری کے وقت اس کو پڑھنا. وہ ایک بڑی ہی اس کے اندر ایک عجیب جو ہے وہ معاملات ہیں، اور ایک انسان کی جو ہے وہ روحانی جو ہے وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اگرچہ وہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن تحدیث نعمت کے لیے میرے اپنی ذہن میں آ گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں ہے کیا. میں صرف 2-3 شعر ہی پڑھوں گا کیونکہ وہ قصیدہ کافی لمبا ہے، لیکن اس سے جو روحانی انسان کو حاصل ہوتی ہے نا وہ ایک اپنے اندر بڑی بے بہا برکتیں رکھتی ہیں، وہ جو بیان سے باہر ہیں، اور بیان کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن جب وہ اشعار سنیں گے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا من کنت قبل الکل مرسلا و مخبرا اتیت الیک من بعد الاقطار فاجرا. سبحان اللہ. اے وہ ذات جو سب سے پہلے رسول اور صاحب خبر ہیں، میں گناہگار دور کے کناروں سے آپ کے پاس آیا ہوں. یہ جب شعر پڑھا نا تو یہ ہاتھ کے اوپر جو اتنے بال ہیں نا یہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اور میں نے جہاں سے قطار لگتی ہے وہاں سے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور جب باب السلام کے اندر داخل ہوا تو بالکل دور جہاں پر مواجہ شریف ہے اس سے پہلے میں نے اس کو شعر کو ختم کر لیا، یہ پوری قصیدے کو وہاں سے قطار کے اندر پیدل چلتے چلتے ہیں. پھر آگے یہ قطب الارشاد کے اندر ہے یہ شعر، یہ قصیدہ. ایک کیفیت حاصل ہوگی، ایک اندر کے باطن کو تسکین حاصل ہوگی. رقبت علی الذنوب العظیمۃ کما تری فاتیتک الآن باقیا وعاذرا.
بڑا بھاری گناہوں پر سوار ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتا ہوا اور معذرت کرتا ہوا حاضر ہوا ہوں۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ میں نے صرف 2 شعر پڑھے ہیں، یہ جب انسان پڑھتا ہے نا تو انسان کے ایک عجیب سی جو روحانی برکتوں والا فیض اسلاف کا ہے وہ انسان کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور شعر کو سن لیں، ظلمت نفسی کم رقبت علی القبائر جئتک سائلا یا من کنت مدثرا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بہت بڑے گناہوں کے ساتھ، بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، اے سراپے چادر و رحمت میں آپ کے پاس سوالی بن کر حاضر ہوا ہوں۔ اندازہ لگا لیں۔ اور اللہ کریم حضرت کو جزا دے، یہ بات حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو اچھا ساتھی ہوتا ہے نا، دوست ہوتا ہے، وہ دوست کی کو سمجھتا ہے۔ میں جب حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ گیا نا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضری ہوئی، تو میرے لیے یہ بڑا شرف تھا، اور مجھے یہ دنیا اور مافیا سے یہ شرف جو ہے سے بہتر ہے دنیا اور مافیا کی۔ ایک تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی مجھے یہ فرمایا تھا کہ میں اس سال آتا نہیں، حالانکہ ایسا بڑا جو ہے نا روزے پہ جانے کے لیے بہتاب ہوتے تھے، محبت کرتے تھے، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹا میں تیری وجہ سے اس سال آیا ہوں، تجھے لے کے آیا ہوں۔ یہ آج تک یہ میرے کانوں کو تسکین دیتے ہیں یہ الفاظ۔ اور دوسری بات یہ جو شعر پڑھے نا، یہ تو بہت بڑا دربار ہے حضور کا، ادھر تو انسان کو اسی طرح کا جانا چاہتا ہے۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا منتہی بن کر نہیں جانا، حضرت مجدد پاک کے دربار پر اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل ختم کر کے داخل ہوگے تو پھر بہت کچھ حاصل کر لو گے۔ تو یہ باتیں انسان کو بعد میں سمجھ آتی ہیں کہ وہ کیسے سوالی بن کر جانا چاہیے۔ چشمہ کیا نہیں ہے، یہ بیچ میں نے ضمناً باتیں کی ہیں، اور جو آتے ہیں وہ سنتے ہیں، ان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں، اے فرزند کام کرنے کا یہی ہے کہ فضول مباحات سے پرہیز کیا جائے، اور بقدر ضرورت مباحات پر کفایت کرنی چاہیے، اور ان میں بھی عبادت کے معمولات ادا کرنے میں جمعیت حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ جو کام بھی کرتے ہیں اس کے اندر آپ کی نیت جو ہے نا عبادت کی، اس میں جمعیت حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسے فرماتے ہیں، اب وہ کیا ہے؟ خوراک سے مقصود طاعت و عبادت ادا کرنے کی قوت حاصل ہونا ہے، اور پوشاک سے مقصود ستر عورت گرمی اور سردی کا دور کرنا ہے، بس تمام ضروری مباحات کو اس پر قیاس کر لینا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اکابر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم نے عزمیت پر عمل کرنا اختیار کیا ہے، اور رخصت سے حتی الامکان پرہیز کیا ہے۔ بقدر ضرورت پر اکتفا کرنا بھی ایک درجہ عزمیت ہے، اور اگر عزمیت کی یہ دولت میسر نہ ہو تو مباحات جائز امور کے دائرے سے باہر قدم نہ نکالنا چاہیے، اور حرام و مشتبہ چیزوں کے نزدیک نہ جانا چاہیے۔ حق تعالیٰ نے نہایت کرم فرما کر مباح امور کے ساتھ نہایت کامل اور پورے طور پر ناز و نعمت حاصل کرنا جائز فرما دیا ہے، اور ان نعمتوں کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے۔ ان نعمتوں اور لذتوں سے قطع نظر کون سا عیش اس کے برابر ہے کہ اس شخص کا مولا حق تعالیٰ اس کے کام سے راضی ہو جائے، اور کون سا ظلم اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ اس کا مالک یعنی حق تعالیٰ اس کے اعمال کی وجہ سے ناراض ہو جائے۔ کیا میں اور آپ یہ چاہیں گے کہ ہمارے عمل سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے؟ ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہو جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسا عمل انسان کو کرنا چاہیے۔
رضا اللہ تعالی فی الجنت خیر من الجنت وسخط اللہ تعالی فی النار شر من النار. جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی جنت سے بہتر ہے. بولے جنت اللہ کی رضامندی، جنت میں اللہ کی رضامندی جنت سے بہتر ہے. آپ جنت میں ہو اور اللہ ناراض ہو تو جنت کا کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دنیا میں ہو اور اللہ آپ سے ناراض ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ اور دوزخ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دوزخ سے بدتر ہے. دیکھ لیں، یہ انسان اپنے مولا کے حکم کا محکوم یعنی تابع غلام ہے. اس کو خود مختار نہیں بنایا گیا کہ جو چاہے کرتا رہے. جیسا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، من چاہیے زندگی گزارتے ہیں، جیسا دل چاہتا ہے. خود ہی اپنے مرضی سے سوالات بناتے ہیں، خود ہی جوابات بناتے ہیں، خود ہی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، بس جیسا دل چاہتا کرتے ہیں. اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. فرمایا کہ اس کو خود مختار نہیں بنایا گیا کہ جو چاہے کرتا رہے. اس کو آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اس سے باز پرس نہیں ہوگی. ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی کر دو تم سے پوچھا نہیں جائے گا. فکر کرنی چاہیے اور عقل دور اندیش سے کام لینا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے روز ندامت اور خسارے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تو نہیں کہہ رہا بس تو میرا مرید ہو گیا تو بھائی آ جا اب تو جنتی ہو گیا، جیسے آج کل لوگ لگے ہوئے بس میرا مرید ہو جاؤ تو بس جنتی ہو گیا. ایسا کوئی جنت نہیں. بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے تو فرمایا کہ جو غیر شرعی امور میں کچھ غیر شرعی امور ہے اور اپنے کیا نام ہے پیر کی جو ہے نا وہ دلیلیں دے کے اس کی تقلید کرے، بولے یہ سے ایسی پیری مرید بھاگ جائے، بندہ دور ہے. اب بس یہ تھوڑا سا بات کر کے گفتگو ختم. مکتوب کافی بڑا ہے، پھر انشاءاللہ کسی اور نشست کے اندر کریں گے. کام کرنے کا وقت جوانی کا زمانہ ہے. جوان مرد وہی ہے جو اس وقت کو ضائع نہ کرے. بڑھاپے میں کام کوئی ہوتا ہے، اصل وقت یہی ہے کرنے کا جو ہم ضائع کر رہے ہیں، یا کام کاج میں لگے ہوئے ہیں یا سونے میں لگے ہوئے ہیں. سمجھیے ہر چیزوں کے اندر اپنی طریقے سے گزار رہے ہیں. اور فرصت کو غنیمت جانے. ممکن ہے کہ کارکنان قضاء و قدر اس کو بڑھاپے تک پہنچنے نہ دیں، اور اگر پہنچنے بھی دیں تو شاید جمعیت حاصل نہ ہو. اگر پہنچ بھی جائے گا نا تو پھر اس طرح کی جمعیت نہیں ہوگی کام کرنے کی جیسے آج ہم سے نہیں ہوتا. اور اگر جمعیت حاصل ہو گئی تو ضعف و سستی کے وقت کام کرنا مشکل ہوگا. اس وقت جب کہ جمعیت کے تمام اسباب میسر ہیں اور والدین کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے کہ اس کے معاش کا فکر بھی ان کے سر پر ہے، اور فرصت کا وقت اور قوت و استطاعت کا زمانہ ہے، تو پھر کون سا عذر ہے جس کی بنا پر آج کا کام کل پر ڈالے ہیں. یہ طلباء بھی ساتھ سن لیں، یہ صوفیہ بھی سن لیں، اور وہ نوجوان جو ابھی کوئی کام کاج نہیں کر رہے وہ بھی سن لیں. اور اسباب کو تاخیر میں کھینچا جائے، یعنی آج نہیں کل کر لیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق المصوفون سوف افعل، کہنے والے یعنی آج کل کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کل سے کریں گے، ہلاکت ہے اس کے اندر. ہاں اگر کمینی دنیا کے کاموں کو کر بل ڈالیں اور آج آخرت کے اعمال میں مشغول ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، جیسا کہ اس کے برعکس کرنا بہت ہی برا ہے. یعنی اعمال آخرت کو کل پر ڈالنا اور اعمال دنیا میں آج مشغول ہونا چاہیے. اس نوجوانی کے وقت میں جبکہ دین کے دشمن یعنی نفس و شیطان کا غلبہ
تھوڑا عمل بھی اس قدر معتبر ہے کہ ان دین کے دشمنوں کا غلبہ نہ ہونے کے وقت اس سے کئی گنا زیادہ عمل بھی اتنا معتبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیمات مجدد الفسانی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔